جنوری کی ایک بہت سرد رات تھی، تو ہمارا جو ہے وہ بھاول نگر چشتیاں وغیرہ کا پہلا سفر ہوا۔ آج ایک ساتھی بھی ان میں سے یہاں موجود ہے، تو پہلی مرتبہ وہاں جانا ہوا، اور اس وقت صحت اچھی تھی، گاڑی بھی میں خود چلاتا تھا، لیکن گاڑی اپنی نہیں تھی، ایک دوست سے لے کر گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں کچھ خرابی واقعہ ہو گئی تھی، تو خیر گاڑی بھی آٹومیٹک نہیں تھی، گیئر والی گاڑی تھی، وہ ذرا چلانی مشکل ہوتی ہے اگر عادت نہ ہو۔ تو شیڈول بھی بڑا سخت تھا ہمارا، تو فجر کی نماز پڑھ کے ایک شہر میں درس قرآن دیا اور وہاں سے نکلے، اور 10 بجے جو ہے وہ ایک دوسرے شہر پہنچے، اور مسلسل بارش تھی، بارش میں وہاں پہنچے اور 10 بجے وہاں بیان کیا۔ وہاں سے نکلے تو ظہر کے بعد ایک اور شہر میں مدرسے میں بیان تھا، وہاں پہنچے، وہاں بیان کیا۔ تو وہاں سے نکل کر عصر کے بعد ایک اور شہر میں بیان تھا، وہاں جانا تھا، اور بارش بہت تیز تھی، اور راستہ بھی پہلی دفعہ ہی جو ہے وہ چلا رہا تھا گاڑی۔ تو خیر وہاں سے چلتے ہوئے عصر رستے میں ہو گئی، جماعت کی نماز پڑھ کے ہم جو ہے وہاں پہنچے، تو وہاں جہاں بیان تھا وہاں پہ شامیانے وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، وہ سب جو ہے اڑ گئے ہوا اور آندھی کی وجہ سے۔ تو ایک اسکول کی بلڈنگ میں بیان کروا، بہت شدید سردی تھی، اور جو ہے وہ 12 لوگ جم کے بیٹھے، بیان مکمل ہوا، مغرب کے بعد وہاں سے نکلے۔ تو اب جو ہے وہ فجر کے بعد سائیوال میں بیان، اور میں کیونکہ فجر سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا اور اگلے دن فجر میں پھر سائیوال پہنچنا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا۔ تو وہ ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر چلیں اور وہاں رات گزارے۔ تو گھر بھی کوئی دریا کے اندر ہی تھا، دریائے ستلج میں، تو بہت اندھیرا راستہ تھا جس میں وہ لے کر گئے، اور بس اللہ جانتا ہے کیسے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو بہت سخت سردی تھی، بہت کھلا علاقہ تھا، تو میں نے کہا یار 2 رضائیاں لے آؤ، اور میں جو ہے نا 1-2 گھنٹے آرام کروں گا، پھر دوبارہ نکلوں گا۔ 2-1 گھنٹے آرام کرنے کے بعد انہوں نے اپنا بھائی بھی مجھے دیا، کہ میں اکیلا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اب اکیلے سفر نہ کریں، آگے بہت خطرات ہیں اور یہ راستہ بھی بہت عجیب ہے۔ تو وہاں سے ہم نکلے، اور وہ بہت عجیب و غریب سڑکوں پہ گھومتے گھومتے نا تو ایک شہر میں پہنچے۔ رات کے کوئی 12 سے 1 بجے کا وقت تھا، تو اس بچے نے مجھے کہا کہ یہ ہے پاک پتن شریف۔ تو میں پہلی دفعہ وہاں گیا تھا، اللہ اکبر، یہ پاک پتن شریف ہے، بس مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ کہاں ہے وہ خواجہ مزار، کیا ان کا نام ہے؟ ہاں، فرید الدین گنچک، میں نے کہا ان کا مزار کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلے چلتے۔ تو ہم وہاں گئے اور گاڑی کھڑی کی، وہاں پہ بہت بڑے بڑے بازار ہیں، میلہ ویلا لگتا ہے، لیکن اس وقت اندھیرا تھا بہت زیادہ اور کیچڑ تھا بہت زیادہ۔ تو ہم نکلے اور پھر مزار میں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ جوتیاں اتار دیں، جوتیاں ہم نے جمع کرا دی، جرابیں ہم نے نہیں اتاری، ہم نے کہا جرابیں خراب ہو جائیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ وہ بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر گئے، کوئی رات کا 1 بجے سے زیادہ کا وقت ہوگا۔ تو وہاں جو ہے مزار پہ گئے، فاتحہ خوانی کی۔ جب واپس نکلنے لگے تو پیچھے مزار کے ایک ایسے کمرہ سا تھا، وہ دکھائی دیا، تو میں جو ہے وہ ایسے گھوم کے آیا، تو وہاں ایک چاندی کا دروازہ لگا، چاندی کا دروازہ، اس پہ 2 موٹے موٹے پرانے سٹائل کے تالے لگے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو ہے وہ بہشتی دروازہ۔ اللہ اکبر، وہ ایک پہلی دفعہ زندگی میں نے بہشتی دروازہ دیکھا۔ تو میں نے سے کہا کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ کیسے اس سے پار ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی جو پار ہو جاتا ہے وہ بہشتی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کیسے پار ہوتے ہیں اسے؟ تو اس نے کہا کہ یہ 9-10 محرم کو کھلتا ہے، 9-10 محرم، سال میں 1 مرتبہ۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر لائن لگتی ہے، تو جہاں آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے نا اس سے بھی بہت پیچھے لائن ہوتی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ چونکہ بہت سارے لوگوں کو کراس کرانا ہوتا ہے، تو اس دروازے کے اندر بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو ڈنڈا مارتا ہے یا جوتی مارتا ہے، اور ادھر سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو دھکا دیتا ہے اور وہ باہر نکال دیتا ہے۔ تو ایک ڈنڈا پہلے پڑتا ہے پیچھے کمر پہ، اور دوسری طرف ایک ڈنڈا پڑتا ہے، بندہ باہر ہوتا ہے، کہتے ہیں بہشتی ہو۔ آپ یقین مانیں کہ میں یہ بات سن کے نا تو بہت ایک دل میں نا تڑپ پیدا ہوئی، یار یہ تو میں کر نہیں سکتا، یہ تو میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ میں اس طرح جو ہے
ظاہری بات ہے اس نے کہا پچھلے سال 7 لاکھ یا 5 لاکھ آدمیوں کی لائن لگی تھی اور کوئی 3 دن مسلسل یہ کراس ہوتا رہا۔ تو میں نے کہا خیر جب باہر بارش ہوئی تھی، گیلا سیل تھا، تو میں 2 نفر سلاتے گھاٹی پڑے جا کے، اور میں نے مراقبہ کے میں کہہ دیا یہ بشتی دروازہ تو میں پار نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، تو اور کوئی چیز ہو جو بہشت کا دروازہ ہو۔ تو بس اسی وقت جو ہے بعض اوقات اللہ کی طرف سے فوراً بات دل میں آتی ہے۔ ابھی میں نے سر جھکایا ہی تھا تو مجھے دل میں بات آنی شروع کہ اے میرے بندے، بہشت کا دروازہ میرے نبی کی سنت ہے، بہشت کا دروازہ میرے نبی کی سنت ہے، جس نے اس دروازے کو پکڑ لیا وہ بہشتی ہے۔ تو میں بہت خوش ہو کر اٹھا، غمگین ہو کر میں نے نماز شروع کی تھی، بہت خوشی سے اٹھا، میں نے کہا بہشت کا دروازہ مل گیا، یہاں لائن میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دروازہ آپ کے میرے ہر بندے کے گھر میں موجود ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھیں، ایک ربیع الاول نہیں، سارا سال کے 365 دن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سنتوں کو سیکھیں، سنتوں کی دعوت دیں، سنتوں پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ بہشتی۔ اور کیا طریقہ ہوگا؟ جو سنتوں پہ چلے گا وہ سیدھا ان کے پاس جائے گا، شفاعت بھی ملے گی، جام کوثر بھی ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط پہ بھی وہ اپنے امتیوں کو پار کرائیں گے۔ تو بھئی یہ حقیقت ہے اس بات کی کہ ہم سارا سال ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پہ چلنے والے بن جائیں۔ آج ارادہ کر لیجئے کہ ایک سنت کو میں نے جو ہے وہ اپنانا ہے۔ ابھی تک جن سنتوں میں آپ نے کوتاہی کی ہے، میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے بہت عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔